ایک راکٹ تیار کیا گھر بیٹھے، کچھ لوہا جمع کر لیا، کچھ لکڑیاں جمع کر لی، کچھ پلاسٹک جمع کر لیا، اور میں لگا راکٹ بنانے۔ راکٹ کی شکل دیکھی ہوئی تھی، اس کی صورت دیکھی ہوئی تھی، جو میری ناقص نالج میں تھا میں نے وہ راکٹ بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوگا، مشہور ہو جائے گا امام صاحب نے راکٹ تیار کیا ہے۔ اتنا بڑا راکٹ بناؤں گا تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا نا، آپ دیکھیں گے تو آپ سے پھیلتی 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 بات حکومت تک چلی جائے گی۔ حکومت کو پتہ چلے گا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب نے راکٹ تیار کیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانے گا کہ یہ سائنسدان ہے یا نہیں ہے، اس نے سائنس پڑھی ہے یا نہیں ہے، اس کو سائنس کا علم ہے یا نہیں ہے، اس نے سائنس کالج میں یہ اس کو ٹیکنالوجی کا یا پھر اس کو ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں ہے۔ بس وہ راکٹ دے کر گھبرا جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں جیل میں چلا جاؤں گا، اور وہ جو راکٹ ہے وہ ناسا کی طرف چلا جائے گا۔ یہ راکٹ بنانے کے بعد دو ہی راستے ہیں، بتائیے میں کہاں جاؤں گا؟ جیل میں جاؤں گا یا ناسا میں جاؤں گا؟ یہ میرا بلاوا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، راکٹ ایجاد کیا، تو یہی ہوگا، میں جیل میں چلا جاؤں گا، راکٹ ناسا کی طرف چلا جائے گا۔ جب تک راکٹ پر اسٹڈی ہوگی عرصہ لگ جائے گا، اس نے کیا بنایا، کس طرح بنایا، خیال کیسے آیا، پھر تجربات، مشاہدات، پھر سے اسٹڈی جب کی جائے گی، سمجھ میں آئے گا تو بتا دیں گے، نہیں آئے گا تو عجوبہ بن جائے گا کہ یار یہ بہت بڑا سائنسدان تھا۔ یہ جانے بغیر کہ بھائی اس نے کیا کیا، اور اگر سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے یہ چیز جو بنائی ہے یہ علم کے بغیر بنائی ہے، یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آئے گی، بس بنائی ہے، اس پر تعلیم ہو جائے گی، اس پر میری قید ہوتے ہوتے مجھے موت ہو جائے گی۔ ادھر اسٹڈی پوری ہو کر وہ جو عجوبہ تھا وہ رکھ دیا جائے گا عجائبات کے اندر، اور میں چلا جاؤں گا قبر کے اندر۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ میں نے وہ کام کیا تھا جو میری رینج سے باہر تھا، جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، جس کو کہتے ہیں پنگا لے لینا۔ تو مجھے کس نے کہا کہ میں راکٹ بناؤں؟ تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی یہی چیزیں، یہی مثالیں موجود ہیں۔ دین کے اعتبار سے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، ہر بندہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی اس کو کس نے کہا کہ دین پر کلام کرو، اسلام پر بات کرو، قرآن کا احکام بیان کرو، حدیثوں پر جرح اور شرح شروع کر دو؟ یہ کام عام لوگوں کا نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، ان کے سپرد کر دو۔ سائنس کا کام تھا، وہ میں نے کیا، غلطی کی، سزا بھگت کر قبر میں چلا گیا، راکٹ عجائبات میں چلا گیا۔ پھر سائنسدان بولیں گے اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کو چلانے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے۔ تو یہ تو ایک عجوبہ ہی بن گیا نا۔ کام وہ کرنے چاہیے جو اپنی رینج کے اندر ہو۔ میں جو سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو ہر بندے کو دین پر ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ علم والے ہی علم جانتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں، اس کے فضائل کو جانتے ہیں، اس کی کمالات کو جانتے ہیں، اس کی وجہ نہج کو جانتے ہیں، اس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں، اس کے اسلوب کو جانتے ہیں۔ پھر وہ عوام تک اس بات کو لاتے ہیں کہ اس بات میں آپ کا فائدہ ہے، اس بات میں آپ کا نقصان ہے۔ یہی علماء کی متفقہ رائے ہے۔ تو یہ رائے پیش کرے گا عالم، تحقیق و تدقیق کرنے کے بعد، اور یہ ساری چیزیں آپ پر لائی جو گئی ہے، یہ بڑی محنت کے بعد لائی گئی ہے، اور اس بات پر بندہ ہر عام و خاص بات کر رہا ہے۔ اور ویسے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ نشانی ہے۔ یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ جو سائنسدان نہیں تھا وہ راکٹ بنانا شروع کر دے گا، یہ نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ نشانیاں یہ ہے کہ جاہل بندہ بھی علم دین پر ڈسکس کرے گا، چاہے